اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی عرض کر رہا ہوں جی، یہ قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں آج بہت ہی اہم ٹیکنیکل قسم کا یہ لیکچر ہے، اور چونکہ لوگ کافی سوالات کرتے رہتے ہیں، یہ گرامر کی بنیاد ہیں، یہ حرکات اور اعراب۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے میں حرکات اور اعراب کے اوپر بتاؤں گا کہ یہ ہیں کیا جی۔ تو حرکات کسی بھی کلمے کے ہر حرف پر زیر زبر یا پیش ہو، تینوں میں سے کوئی ایک حرکت ہو، یا تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبریں، دو زیریں یا دو پیشیں جو پڑھنے میں نون کی آواز دے، یا پھر وہ حرکت ساکن ہو۔ الف تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جب اس پر کوئی حرکت ہو تو اسے الف نہیں حمزہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حرکات کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں عربی میں زبر کو فتح، جس حروف پر زبر ہو تو اسے مفتوح یاد رکھیں، اور ضمہ یا پیش کو ضمہ کہتے ہیں، جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم۔ کسرہ جو ہے زیر کو کسرہ، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور۔ تنوین، تنوین کا لفظ معنی سے جو ہے نون کی آواز پیدا کرتا ہے، دو زبریں، دو زیریں اور دو پیشیں، بے ترتیب ان کو کیا پڑھیں گے؟ ان، ان، ان۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے انہیں تنوین کہتے ہیں۔ گول تا جسے تائے مربوطہ، اور لمبی تا جو ہے اس کو تائے مفتوحہ کہتے ہیں، کہ سوا باقی حروف پر اگر دو زبریں ڈالیں تو ان کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے باب ہے نا، باب سے باب بن، اور بیتن سے بیتن، تاج ہے اس سے تاجن، اور دار سے دارن۔ یہ سکون، جس حرف پر تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت نہ ہو، نہ ہی اس پر تنوین ہو، اس سے حرف ساکن کہتے ہیں، اور حرکت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جو ہے نا سکون کہلاتی ہے۔ اب اعراب پہ آئیے۔ اعراب اور حرکات بالکل الگ چیز ہے۔ جملے یا مرکب میں کوئی اسم فاعل ہوتا ہے، کوئی مفعول، کوئی مضاف، دوسرا مضاف الیہ، کوئی موصوف ہوتا ہے تو دوسرا اس کی صفت، کوئی مبتدا تو کوئی اس کی خبر۔ اس طرح اسم یا فعل سے پہلے کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے جو اس پر عمل کر کے اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اعراب ترکیب یا جملے میں کسی کلمے کی حالت کا نام ہے۔ اب آپ سمجھے، حرکات تو زیر زبر پیش کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اعراب کے کس کا نام ہے جی؟ اعراب ترکیب یا جملے میں کسی کلمے کی حالت کا نام ہے۔ اعراب کی چار حالتیں: رفع، جو کلمہ رفع کی حالت میں اسے مرفوع کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رفع کلمہ کی فاعلی حالت جو ہے وہ رفع کہلاتی ہے۔ نصب، نصب جو ہے جو کلمہ نصب کی حالت میں اسے منصوب کہتے ہیں۔ سمجھنے میں سہولت کی خاطر کہیے کہ مفعولی حالت کو نصب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جر، جو کلمہ جر میں ہو اسے مجرور، جو کلمہ مضاف الیہ ہو اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے، مثلا فی، علی، من، یہ سارے جو ہے نا یہ حرف جر ہیں تو وہ کلمہ مجرور ہو جاتا ہے۔ اب جزم کیا ہے جی؟ بعض حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جزم بھی اعراب کی ایک حالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، علامات اعراب، اہل زبان نے حالت اعراب کو ظاہر کرنے کی علامات مقرر کر رکھی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کلمہ مرفوع ہے یا منصوب، مجرور یا مجزوم، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، بہتر یہ کہ آپ میری جو گرامر ہے نا جی اس سے استفادہ کریں۔ عربی گرامر قواعد قرآن، یہ تقریباً کوئی 550 صفحات کی کتاب ہے، بڑے اس کے ٹائٹل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں نے اس میں دی ہوئی ہیں جی۔ ہاں، اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلی صدی ہجری میں ابو الاسد دوئلی نے گرامر کی بنیاد رکھی، یہ سراسر غلط اور صریحاً جھوٹ ہے۔ یہ راکب نے سلسلے میں بڑی تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کو اس تصنیف کا حصہ بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پر اعراب لگائے، یعنی دولی نے۔ اعراب سے مراد تو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حرکات، یعنی اعراب اور حرکات لگائیں، اعراب نہیں ہے، اسی اعراب بھی کہتے ہیں اسے، یعنی زیر زبر پیش جزم لگانا۔ یہ بڑا اہم اور بنیادی کام تھا جو وحی کی ایمائیت کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ اہم ترین کام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس انجام دے گئے تھے اور ہدایت دے گئے تھے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ قرآن جو ہے تو ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے نا جو اجمی تھے، جو غیر عرب تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک روایت یہ ہے، اے رب القرآن، یہ بے کہی بہوالا مشکات صفحہ 180، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ فضائل القرآن ابن کثیر طبع مصر اور دیگر کئی ثبوت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور علامہ رحمۃ اللہ طارق صاحب جو ہیں برہان القرآن
کہ وہ مؤلف جو ہیں تو انہوں نے بھی اپنی تحقیق میں یہی کچھ کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ بات اسی تاریخ سے پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ عربی زبان فصاحت و بلاغت کی معراج طے کرتی ہوئی مبین کے جو سماوی لقب سے ممتاز ہو چکی تھی، اور کوئی زبان اس وقت تک مبین کہلا نہیں سکتی جب تک اس کے لہجے، املاء و اعراب کے نقائص سے کلی طور پر پاک و صاف تسلیم نہ کیے جائیں۔ مگر مودودی صاحب اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریز آئیں۔ فرماتے ہیں مودودی صاحب 65 ہجری تک جو ہے قرآن کے حروف، بلکہ اہل عرب جو ہے عام حروف عربی کے لیے اعراب کے نام سے واقفیت تک نہیں رکھتے تھے۔ یہ ابوالاسد دولی تھے جنہوں نے زیادت کے حکم سے پہلے لفظوں کی شکل میں حروف کے اوپر نیچے اور بیچ میں ایک ایک نقطہ رکھ کر زیر زبر اور پیش سے یہ مسلم یہ لگا دیے۔ ٹھیک ہے جی، مسلم اہل عرب جو ہیں 45 سے 53 ہجری کے دوران کسی دن آشنا ہوئے اس سے جی۔ مودودی صاحب کی یہ ٹامکٹوئیاں نہ صرف تاریخی حقائق کی نفی کر رہی ہیں بلکہ قرآن کی بنیادی دعوے حفاظت قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ 45 سے 53 ہجری کے درمیان اتنا بڑا واقعہ اور لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ابوالاسد وثوق سے کیوں نہیں کہتے کہ فلاں سن میں اس نے یہ کام سر انجام دیا تھا؟ کیا ابوالاسد سے پہلے اہل عرب جو ہے فن اعراب سے قطعاً ناشنا تھے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے خبروں سے فرمایا تھا اعرب القرآن؟ کیا اس کا جواب ان کے پاس ہے کہ زیاد نے کب کام ابوالاسد کے سپورٹ کیا تھا؟ آئیے تاریخ سے، انہی کی تاریخ سے ابوالاسد دولی کا سراغ لگائیں۔ یہ کون تھے ابوالاسد دولی؟ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف یہ 718 جو ہے تو قرآن پاک کی نوک پلک درست کرنے کے لیے زیر زبر اور پیش ایجاد کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ حجاج نے یہ بنیادی کام سر انجام دے کر وحی کے ابہامات کو متعین راستہ دے دیا۔ حجاج بہت زبردست انسان، انہوں نے تو امیہ کی تاریخ کو بالکل ٹویسٹ کر کے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ حجاج بنو امیہ میں سے تھے جو کہ موجود، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا ایک مفروضہ فضیلت اس ابوالاسد کے بارے میں تو مودودی صاحب قطعاً لاعلم تھے، کیونکہ وہ نام سے زیادہ کنیت سے مشہور تھے کہ یہ ایک بلند پایہ ادیب، شاعر، خطیب اور دانشور تھے، اور تمام دبستانوں کے اتفاق سے شیعہ مسلک کے روح رواں داعی اور ترجمان تھے۔ یا دولی جو ہے معاویہ کی شان میں ہجو کرنے کا نصب العین تھا۔ ان کے تاحال 3 نام معلوم ہوئے ہیں یہ دولی کے: ظالب بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یامر بن صابہ بن عدی بن ویل بھی اسے کہتے تھے، اور دوسرا عمرو بن عثمانی، اور تیسرا عثمان بن عمرو۔ ابن حجر نے پہلے نام کو ترجیح دی ہے، یوں بات کو انجام تک پہنچانے کے لیے ظالم نام کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال نام کے ابہام کے باوجود یہ تاریخی شخصیت ہے۔ 681 میں مسیح فوت ہوئے اور خالص شیعہ تھے۔ یہ ماخذ جو ہے جہاں سے میں بات کروں، تہذیب التہذیب، یہ طبع دکن جو ہے یہ 11-12، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ظالم نے بتحقیق مودودی صاحب جو ہے بصرے کے امی گورنر زیاد کے حکم سے قرآن کے ابہامات، خامیوں اور کجیوں کو درست کرا لیے، لیکن یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ زیاد بھی ایک اعلیٰ پائے کا شاعر، ادیب، دانشور اور خطیب تھا۔ ٹھیک ہے، اسالیب عرب اور انصاب کا ماہر گردانا جاتا تھا، اور اتنا اہم کام وہ خود کیوں نہیں کر پائے؟ اور ایک ایسے دور میں جبکہ امی اور علیوں کی دشمنی عروج پر تھی، قرآن کے بارے میں ایک خالی شیعہ کا انتخاب کیسے کر لیا گیا؟ فرض کر لیا ابوالاسد نے ہی یہ شاندار کام سر انجام دیا تھا، تبھی اصول تصدیق کی روح سے اتنے اہم معاملے میں سازشی دور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس غیر سکا شخص کی دیانت پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا تھا؟ اور حیرت ہے کہ ابوالاسد نے اس ذیشان کام کی سرانجامدہی کے لیے کسی غیر شیعہ عالم کے تعاون اور فنی مشوروں سے ہرگز استفادہ نہیں کیا، بلکہ اپنے رازدار شاگرد یہ محرم پوشیدہ وایاں مشرب و غالی شیعہ اور شراب نوشی میں بار بار سزا یافتہ شاگرد یحییٰ بن یامر ادوانی اسدی بصری 747 مسیح کے مشوروں سے کام پورا کیا۔ یہ کتاب کا ریفرنس میں جو دے رہا تہذیب و تہذیب، یہ بیروت سے تباہ ہوئی ہے۔ قرآن ابہامات کو ابوالاسد نے درست کر لیا تو بعد میں آنے والے حجاج بن یوسف نے اس ضمن میں کن اصلاحات سے کام لیا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتے کیا ان ہر دو کی تصحیحات و ترمیمات کے بعد یہ سلسلہ کہیں رکا بھی تھا یا یوں ہی چلتا رہا؟ ریسرچ سے یہ بات پائے تکمیل پر پہنچ چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ ان ہر دو کے بعد سنادید شیعہ اور قاریوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جنہوں نے قرآن میں تصحیحات و
ترمیمات کے پیش نظر یہ دیکھیں 934 سے 945 عیسوی کے لگ بھگ قرآن کے اعراب کا بارے دیگر جائزہ لے کر سینکڑوں آیات کے نئے اعراب تجویز کیے، اور یہ بھی کیا کہ اپنی دانستہ غلطیوں کو عثمان کے کھاتے میں ڈال کر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ان تمام طرافات کا سبب صوف عثمانی ہے۔ پھر یہ فرض کر کے اپنی ترمیمات کو بھی غلط رنگ میں تصحیحات کا نام دینا شروع کر دیا تاکہ آئندہ کم از کم مصحف عثمانی، یہ جو موجودہ قرآن ہے ہمارے پاس، یہ غلط کہتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، یہ مصحف عثمانی نہیں ہے، ہر دور میں شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ یہ تھا ڈاؤٹ کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازش گھڑی۔ یہ سازش کاری ابن شمبوز جو ہے شیعی، جو کہ ابن جریر طبری کے مکتب فکر سے تھا، اس نے یہ شروع کی تھی اور قرآن سازی کا شمبوزی مدر فکر جاری کر کے کی، اور بعد میں اسی دبستان کے پرزور حامی قاری ابو بکر عطار شیعی جو ہیں 965، ان میں سے ابن شمبوز جو سنی اور شیعوں میں زیادہ مشہور ہے، گرفتاری کے بعد اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ قرآن سازی کے سنگین جرم میں مبتلا تھا۔ یہ قوت حموی، ٹھیک ہے، 1229۔ تو ملاحظہ ہو یہ ازرقی 865 کی اخبار مکہ شائع کردہ یہ وائن فیلڈ جلد 7ویں ہے، تذکرہ الحافظ ذہبی، ٹھیک ہے جی، یہ جلد جو ہے اس کی یہ 3/217۔ تام عطار اپنے استاذ ابن شمبوز کی گمراہ کن قرتوں اور تجویز کردہ اعراب پر تعزیز قائم رہا کہ وہ ابن شمبوز کے مدرسہ فکر کا جانثار فدائی تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی تمام سازشوں کا اس کتاب میں ذکر میں نے کیا ہے۔ کتاب تو ہے گرامر کی، مگر چونکہ قرآن سمجھنے کے لیے اس کو تالیف کیا گیا تاکہ سازی اس سے ایک ایک کر کے پردہ چاک کیا جائے، اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو جو ان سازشی عناصر نے داغدار کرنے کی پوری کوشش کی، اور کوشش میں اغیار کے ساتھ ساتھ اپنے بھی بھیڑ بکریوں کی طرح آنکھیں موند کر چلنے لگے، جس سے زیادہ نقصان ہوا۔ دیکھ رہے مودودی صاحب جیسا جید عالم یار، چونکہ نوجوان نسل قرآن کو سمجھنے کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ اسے خود سمجھنا چاہتی ہے، یہ ان جدید اور تعلیم یافتہ طبقے کو قرآن کی طرف راغب کرنے کی ایک حقیر اور ادنا سی کوشش ہے۔ اس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اس میں قرآن کے تمام اسلوب کا احاطہ کیا جائے۔ میری کوششیں کس قدر برابر ہوئی ہیں اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ عربی پڑھانے کا قدیم طریقہ اس قدر پیچیدہ اور مشکل ہے کہ سالہ سال پڑھنے کے بعد بھی کوئی شخص بھی قرآن کی زبان سیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اپنی کم علمی کے باوجود میں نے اس سلسلے میں یہ کوشش کی ہے تاکہ نوجوان طبقہ آسانی سے تھوڑی سی محنت کر کے قرآن سمجھنے لگے۔ ان میں بعض مقامات پر صرف و نحو کی دقیق اصطلاحات اور فنی باریکیاں بھی ہیں جو صرف دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے ہیں۔ میں خود ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میری اس بسیار کوشش کے باوجود اس میں کئی اغلاط اور خامیاں ہوں، اس لیے اہل علم حضرات اگر کوئی خامی محسوس کریں تو مجھے اس سے مطلع کریں۔ ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ قرآن کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے۔ دراصل زبان کو پڑھانے کے دو طریقے ہیں، ایک نظری اور دوسرا اطلاقی جی۔ نظری طریقہ قدیم اور انتہائی پیچیدہ جو اکثر ممالک میں متروک قرار دے دیا گیا ہے، اس میں زبان کے قواعد کو بطور ایک علم پڑھایا جاتا ہے، جبکہ اطلاقی طریقہ تدریس میں قواعد کو ان اطلاق کے ذریعے بالواسطہ طور پر پڑھا جاتا ہے اور زیادہ زور زبان کے سیکھنے پر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں زبان عظیم خالصتاً نظری طریقے سے قواعد پڑھائی جاتی، طلباء سالہ سال کی لگاتار اور انتھک محنت کے باوجود زبان سیکھنے سے قاصر رہتے، اس لیے اس کتاب میں اطلاقی انداز کو اپنایا گیا ہے اور مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، نظری انداز سے بھی پہلوتائی نہیں کی گئی، ہر قاعدہ بیان کرتے ہوئے خاطر خواہ مثالیں دی گئی۔ امید ہے کہ عربی گرامر اور قرآن کی کاوش کو بنظر تحسین دیکھا جائے گا، خصوصاً قرآن سے آگئی حاصل کرنے والے طالب علم اس کاوش سے مستفید ہوں گے۔ اہل علم کی طرف سے نئی تجاویز اور اغلاط کی نشاندہی کا صدق دل سے میں احترام کروں گا جی۔ یہ تو تھا اس کتاب کے بارے میں جی، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا آئیے نا کہ میں نے اس کتاب میں اور کیا کیا چیزیں دی ہیں، تو وہ چونکہ بڑی زیادہ مشکل چیزیں ہیں اور ٹیکنیکل ہیں، تو لہٰذا میں جو ہے تو اس جن چیزوں پر میں نے تبصرہ کیا ہے اعراب اور حرکات کے علاوہ، یہ دیکھیے وہ تخریب کاری کے نمونے ان کے دیکھیے، اور نکات القرآن، یہ نقطے نہیں تھے، اور یہ نقطوں پہ تو پوری میں نے بحث کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نہیں، قرآن میں کہ نقطے نہیں تھے اور یہ نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب جس طرح میں نکات کے بارے میں بتاؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید جو ہے ان کی ذمہ داری تھی اپنی زندگی میں اس کو مکمل کر کے اعراب لگا کے نکات کے ساتھ ساری دنیا میں اس کو بھیجا گیا۔
ان کی یہ ذمہ داری تھی جو اللہ نے لگائی تھی، کونے کونے تک ہم جیسے جو عجمی لوگ تھے نان عرب ان تک ہی پہنچنا تھا. لہٰذا یہ غلط کہتے ہیں، نہ یہ صوف عثمانی نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بنا ہوا خود یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، جو اپنی سپرویژن میں قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، کئی آیتیں میں کوٹ کر سکتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی، تو یہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ کیا. اب دیکھیں نا، کہتے ہیں یہ نکات نہیں تھے. اب ذرا سنیں، ایک مثال میں ان کی دوں. اعراب قرآن کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیکھیے، حجرات کی آیا ہے 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اب اس میں فتبینوا کو نشانہ بنایا گیا آیت میں کہ یہاں نکات غلط ہے. یہ کہتے ہیں یہ ہے فثبتوا، یعنی سے بے اور تے. ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن معاشرتی آداب بتا رہا ہے کہ افواہ پر کان نہ دھرے. اس سے ممکن ہے معاشرہ بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے، اور اس کو تبدیل کر کے اس سے جو ہے تو ان سازشوں نے اعراب اور نکات کے رد و بدل. یہ دیکھیں فتبینوا کو فتثبتوا بنا دیا، تو اس سے ان کے متن کو کیا تقویت مل سکتی تھی، کیونکہ اس لفظ میں متبادل بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. جبکہ فتبینوا ہر لحاظ سے قرآن ابلاغ کا اعلیٰ نمونہ ہے. یہ تحقیقی گہرائی اور گہرائی کے لحاظ سے کامل، اکمل اور جامع ہے. فثبتوا والوں نے غور نہیں کیا، یہاں صرف مقصود صرف اثبات نہیں، نفی ہو خواہ و اثبات دونوں کے باب میں چھان پھٹک ہے. لسانیات کا اہم اصول زبان کے قواعد سے زیادہ سما پر ہوتا ہے. سماعی کو تمام دنیا میں لغت، ادب اور اسالیب زبان کا ماخذ تسلیم کیا گیا. سما صرف فتبینوا کا رس جو ہے کانوں میں گھول رہا ہے. یہ اعراب بھی سما کے ذریعے محسوس کیے گئے، پھر مخرج میں ڈھالے گئے. یہ اعراب ابو الاسود سے پہلی عربوں میں متعارف تھے. یہ دیکھیے کتاب ابن القدیم، وہاں سے میں یہ ریفرنس دوں، طبع مصر ہے جی. ٹھیک ہے، اب نکات پہ آ جائیے کہ نکات ہی نہیں تھے. یہ کہتے ہیں دنیا کے لٹریچر میں تنہا ادب اور انشاء کے زاویے سے دیکھا جائے تو یہاں بھی قرآن حکیم ہر لٹریچر پر فائق نظر آئے گا. یہ فوقیت کسی بھی زبان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ کلی طور پر پختہ، کامل اور لسانیات کے ہر معیار پر پوری اترتی ہو. بول چال سے لے کر تحریر تک ہر عیب اور نقص سے پاک ہو. ہر زاویے سے عربی مبین یعنی صاف ستھری، واضح اور روشن عربی، نہ اس میں نہ ہیجے میں کوئی الجھاؤ، نہ تحریر میں پیچیدگی اور نہ خواندگی میں دقت. اب اتنی شہادتوں کے بعد ہم یہ تسلیم کر لیں کہ عربی کے وادیین زمان کے ایسے قواعد سے بھی ناشنا تھے جو ایجاد و تخلیق کے ابتدائی مراحل میں ان کے سامنے ہونے چاہیے تھے. خاص کر ایسی زبان جو سراسر سماعی ہو اور قبائل کے شدید لسانی معیار کے مطابق وجود میں آئی ہو، جس کی سامیات کا اتنی پختہ اور سائنٹیفک ہو کہ مستقبل کی لغت اور صرفی قواعد و بلاغت کے تمام اصولوں کا ماخذ بھی ہو، بلکہ اس سماعی خصوصیات کی بدل وہی کی زبان بن جائے. اسے ایجاد کے وقت سے لے کر اسلام سے نصف صدی گزرنے تک قاعدے قانون کی زبانی تسلیم نہ کیا جائے، یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی. آخر وہ کون سا طریق فہمائش ہے جس سے عربی زبان سے ناشنا لوگ بے تکلف ہا تا سا جیم ہا خا کے بے نقط حروف میں امتیاز کرتے تھے؟ یہ کوئی کر سکتے ہیں ہم جی؟ دیکھیے ایک پڑھے لکھے نوجوان سے سورہ نور کی آیا بغیر نقطوں کے لکھ کر پڑھنے کو کہا، یہ 26 والی جس میں طیب کا لفظ تھا. ٹھیک ہے نا، تو اس نے طیب کو طبیب اور خبیث کو جو ہے حبیب پڑھ لیا. یہ کہتے نقطے ہی نہیں تھے. اندازہ لگائیے یہ. اب بتائیے اتنے ابہام سے ناقص، ناپختہ، نامکمل اور خام زبان میں قرآن کی حفاظت اور اشاعت کیوں کر ممکن ہو سکتی تھی؟ ایسی زبان کو الہی امتیاز مبین سے کیسے نوازا جا سکتا ہے؟ اس کو تو ہر حال میں صاف ستھری اور منجھی ہوئی اور مکمل زبان ہونی چاہیے. اور مودودی صاحب جیسا یار اسکالر بے سند مفروضے پر جو ہے تو خوف خدا سے بے نیاز ہو کر حاملین قرآن کو غلط راہ پر ڈال رہے ہیں کہ اہل عرب جو ہے حروف کے لیے نقطے ہونے چاہیے اس کو کبھی محسوس نہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، بلکہ صحابہ رسول نے بھی نقطوں کی ضرورت عربی حروف تہجی کے لیے محسوس نہ کی. پہلی مرتبہ عبد الملک کے حکم سے حجاج نے 2 گمنام عالموں کے ذریعے بے ضرورت ایجاد کر کے دنیا عرب کو اس کی ضرورت سے آشنا کر دی. یہ تفہیم القرآن پڑھی، مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، صرف جھوٹی انا کی لیے کبھی ابو الاسد دولی کوئی قداور شخصیت بتا رہے ہیں، کبھی حجاج بن یوسف کو. یاد رہے تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، عرب جاہلیہ کے اشعار، خدایوں سے برآمد ہونے والے خطبات اور خط حمیری جو عربی خط کا ماخذ ہے،
ٹھیک ہے، عرب اسلام سے 500 سال قبل ہی نقطوں، یہ یاد رکھیں، عرب اسلام سے 500 سال قبل ہی نقطوں اور دیگر فنی ضروریات سے آگاہ تھے۔ قرآن نے بجا طور پر ان کی زبان کو فصاحت و بلاغت کی تسلیم کر کے عربی مبین کے بلند ترین اعزاز سے نوازا تھا۔ ان شعراء کو قادر کلام اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس اسالیب سخن کی فراوانی تھی۔ سمجھ گئے؟ نہ تو وہ دریوزہ گری کے محتاج تھے، نہ اظہار کے لیے کہیں سے گدہ گری کی ضرورت۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کئی اور بھی چیزیں ہیں جو میں نے اس میں، اگر آپ تھوڑی سی گرامر کا مطالعہ کریں دیکھیں، انہوں نے گرامر غلطیاں بھی نکالی ہوئی ہیں، کوئی 15-16۔ دیکھیے اتنی جہالت ان کی، دیکھیں گرامر سے بھی ناواقف تھے اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا انہوں نے بہت ساری۔ یہ میری کتاب میں ہے، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، میری کتاب کا جی، ٹھیک ہے جی، اس میں بالکل ریسرچ اورینٹڈ ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا ہے، پھر مقطوعات ہیں، موصولات ہے قرآن، کہاں رکنا چاہیے، کہاں پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں، معنی القرآن یہ میں نے دیا ہے سارا جی، امثال القرآن، متشابہات القرآن۔ اب یہ ساری چیزیں آپ جب تک خود نہیں دیکھیں گے تو ادھر اس لیکچر میں تو یہ کور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑی ہائیلی ٹیکنیکل چیز ہے جی۔ قرآن کی اصناف ساری میں نے دی ہیں، مجازات القرآن، ٹھیک ہے نا جی، استعارہ، مجاز، یہ تو ادب کے جان ہے، اور غرائب القرآن، غرائب سماعت، نادر اور کم شنید معنی وہ ہے، امیزنگ، نوادر القرآن، یعنی ایسا مفہوم نکالنا جس میں ندرت اور قدرت پائی جائے، یعنی مفہوم نادر بھی ہو اور استعمال میں قلیل بھی ہو، اسے نادر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح بلاغ القرآن، یعنی قرآن فاتح سے ناس تک بلاغت ہے، سراپا بلاغت تابانی ہے۔ عرب جو خود بلاغت اور فصاحت بھی رکھتا تھے، وہ بلا امتیاز قرآن کو بھی فصاحت و بلاغت کے انسانی معیار سے بہت اونچا سمجھتے تھے۔ ان کے شاعر بھی وہ ابھی وہی کے حقائق کا ادراک نہ کر پائے تھے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے سر جھکا چکے تھے۔ جن لوگوں نے قرآن کی بلاغت کا مذاق اڑایا وہ بھی آج بھی نجات مسلمان تھے۔ اس گروہ کے سرخیر یہ علامہ ابو الفتح عثمانی، یہ شیعی 293 ہجری تھے، اور نشہ بلاغت میں اس قدر کھو گئے کہ قرآن میں خامیاں نظر آنے لگی۔ ٹھیک ہے، 1500 سال اب کیا کیا کہا جائے گی۔ اب انہوں نے جو گرامر میں غلطیاں نکالی، اب میں نے میری ریسرچ آپ اس میں پڑھی، عربی حروف کے لیے نقطے کب ایجاد ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں نے پوری وہ چیز لگائی ہوئی ہے اس میں کہ 500 سال قبل عربی کے نقطے ایجاد ہو گئے تھے۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ نکات لگائے اور یہ لگائے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا، میں تھوڑا سا اس میں اپنی ریسرچ میں آپ کو شریک کرتا ہوں جی، ضروری میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بہت میرے اوپر یہ بار ہے کہ میں یہ چیز آپ کے تک منتقل کر دوں جی۔ ہمارا یہ جو ہے، جب دیکھیں جی، جب تک کسی معاشرے کا پڑھا لکھا ہونا ثابت نہ کیا جائے، ملکی اور مذہبی ضروریات کے لیے کسی تحریر اور صورت یہ جو خطی کی ایجاد کو یقینی نہ بنایا جائے، تب تک اس کی تہذیب و شائستگی اور تحریر کے اسکام کا ازالہ پسندیدہ بات نہ ہو سکتی تھی۔ یہ حمزہ اصفہانی جو ہے 970 کے مطابق حجاج بن یوسف نے حروف میں نکات لگانے کا حکم دیا تھا۔ یہ سراسر مغالطہ ہے، کیونکہ مدد جبالہ یہ ثبوت میں دے چکا ہوں کہ بعد اصفہانی کی یہ بات ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ عرب خط کا اصل ماخذ نبضی خط ہے، اس میں نقطوں کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ اصل خط عربی خلیل یا مصر، عربوں نے نبضی ماخذ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ضروریات کے مطابق اضافہ کرتے رہے۔ عربی خط کی ابتدا اسلام سے 400 سال قبل ہو چکی تھی۔ رسم الخط میں تغیر و تبدل زمانے کی زندگی کا موجب ہوتے ہیں۔ کوئی زبان بھی قطع برید کے بغیر زندہ زبان کہلا نہیں سکتی، اس کو مرحلہ تبدیلیوں کی پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے مہذب بنانے، درجہ کمال تک پہنچانے اور لفظی تشابہ دور کرنے کے لیے بولان قبیلے کے 3 اشخاص تھے جو زندہ جاوید عمل سر انجام دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لسانیات میں اس کی تاریخ ملنا محال ہے۔ ان 3 میں سے عامر بن جدرہ، دیکھیں، عربی خط کی ایجاد کے ساتھ نقطے ایجاد کیے تھے 500 سال قبل، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صحابہ نے جب آنکھ کھولی تو وہ نقطوں سے آگاہ تھے۔ لہٰذا یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان نقطوں کی ایجاد بھی اتنی قدیم تھی جتنے عربی حروف۔ لہٰذا نقطوں کے موجد نہ حجاج تھے اور نہ ہی ابو الاسد دولی تھے، ابو الاسد دولی۔ یہ افتراء ہے، سازش ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ خطبی تہذیب کے مطابق نقطوں کی حیت اور ساخت میں تبدیلی کی ہو۔ مثلا نقطے جو گول، چورس یا تکون ہو تو انہوں نے کم حجم کے لیے ان میں تبدیلی کی ہو۔ حجاج نے چھوٹے سائز کے نقطے استعمال کرنے کی تجویز دی ہو۔ مشہور مورخ اور انصاب لغہ کے ماہر، یہ دیکھیں علامہ احمد بن علی
1418 میں لکھتے ہیں کہ سابق تفسیر سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہی عربی کے حروف وضع ہوئے ساتھ ہی نقطے بھی وضع کیے گئے، کیونکہ یہ عقل و دانی سے بعید ہے کہ جو ہے سوری مشابہت کے باوجود عربی حروف کو اس وقت تک نکات سے خالی رکھا گیا، ٹھیک ہے، جب تک کہ مصحف پر نقطے نہیں ڈالے گئے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا اور ہمارا بھی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن میں زیر زبر پیش جزم و نکات، جب بنیادی کام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پہلے تشنہ تکمیل تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے تکمیل تک پہنچا گئے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے اگر یہ نہیں تھا تو جس طرح یہ ملتی ہیں، ابھی بھی کوئی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ پہلے والا کام تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ سیوطی کی بات ہے 1505 مسیح، یہ اعتراف ہے، یہ کرتے ہیں کہ نبی کا مصحف نکات سے مزین کیا گیا تھا، کیونکہ حروف جو ہے وہ آنکھیں اور نکات ان کا نور تھے، جبکہ روشنی نور سے ہی پھیلتی ہے۔ انہی کے بارے میں ارشاد ہے رب القرآن، یہاں اعراب سے مراد تحریر کے تمام قواعد و ضوابط ہیں، دونوں حرکات بھی اور اعراب بھی، جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، جو عہد نبی میں رائج تھے، تنہا زیر زبر اور پیش نہیں کہ اب ہم نقطے ڈال دینے سے ہی دور ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے جی۔ اب یہ میں آخر میں تھوڑا سا یہ اصلاف سخن جو ہے اس کے قرآن کے کیا زبردست ہے جی، میں نے اس پہ بھی بڑی تفصیلاً وہ روشنی ڈالی ہے، مبالغہ، استعارہ، کنایہ، فوائد کلام، لین الخطاب، تعویل، صنعت مشاکلات، تشبیہات، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ میری کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے سارا یہ چیزیں جو ہے تو سامنے آ جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم لوگ، میں نے کتنی کاوش کی اور کتنا وقت گزارا ہے جی۔ گرامر کی کچھ غلطیاں یہ نکالتے ہیں اس میں، ایک ایک کا میں نے جواب دیا۔ مثال کے طور پر یہ کالو ان حاضان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اس آیت پر اعتراضی کیا کرتے ہیں؟ 63ویں تاہا کی صورت ہے جی، تاہا صورت میں ان حاضان لساحران، یہ کہتے ہیں گرامر کی روح سے غلط ہے اور عربیت کے لحاظ سے غیر فصیح، صحیح فکرہ حاضین ہونا چاہیے، چونکہ ان آیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن نے پوری تحدید سے کہا ہے قرآن عربین غیر ذی عوج، یہ اور 2-3 مزید آیات کا ذکر، یہ دیکھیں آپ،